سیکسول پاور مرد میں بھی ہے عورت میں بھی، تو ان دونوں پاور کا استعمال، ان دونوں خواہش کا اظہار اور پورتی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس وہ تمہارے لباس۔ جب تمہیں ضرورت پڑے تو تم اپنی ضرورت پوری کرو، اس کو ضرورت پڑے تو تم ان سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ بلکہ یورپ کے لوگوں نے یہ کہا کہ مرد عورت میں آدمی کا ٹینشن اگر دور کرنا ہو تو اس کو کہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں سمبھوگ کرے، رشتے ازدواج، بہت باریک بات بتا رہا ہوں میں، ٹینشن دور کرنا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ میں جا کر فزیکل ریلیشن بنائے۔ یورپ کے ڈاکٹر نے یہ تحقیق کی، وہ قدرتی چیز ہے، وی آر ہیلپ لیس، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف سے وہ ہمارے خمیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، جو کام عورتیں کر لیں گے آپ کر پاؤ گے نہیں، کر پائیں گے؟ آپ کپڑا دھو لیں گے، کھانا بنا لیں گے، بچے کو آپ پال لیں گے کیا؟ بالکل نہیں کر پائیں گے آپ۔ بچہ گود میں دے اگر رونے چلانے لگے تو آپ کے پسینے آ جائیں گے۔ ابھی عورت جن اور کام کو اپنے گھر میں کر سکتی ہے، یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میں، وہ عورت نہیں کر سکتی، سماج کی بہو بیٹیاں نہیں کر سکتی، ڈیفرنٹ کام ہے۔ آپ فاوڑا چلا سکتے ہیں 24 گھنٹہ، آپ ہل جوت سکتے ہیں 24 گھنٹے، عورت کر سکتی ہے لیکن نہیں اتنی ہارڈ ورک نہیں کر سکتی۔ تو ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن میں ایک ان کی اللہ نے ان کو ایک نازک چیز بنایا، عورت کو نازک ہے، وہ بہت زیادہ نازک۔ ان کی آج کل لوگ بارڈر پہ کھڑے کر دیے بیٹیوں کو، لو جی لڑکے مل نہیں رہے تھے تو لڑکیوں کو کھڑے کر دے بارڈر پہ، پولیس میں لڑکیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ پولیس میں بھی تم بھرتی ہو جاؤ ہر جگہ پہ۔ لیکن ان سے زیادہ فائدہ لڑکوں سے ہوتا ہے۔ لڑکا اگر اپنے دشمن اپنے ہاتھ سے 10 کو مارے گا تو عورت ایک کو بہت مشکل سے سنبھال پائے گی، لیکن ہاں وہ بھی ہے، طاقت ہے اس کے اندر، لیکن مرد کے بالمقابل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں بھی طاقت لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی مرد کے اندر۔ ان کے ہاتھ میں جو بازوؤں میں جو طاقت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا الرجال قوامون علی النساء، یوں ہی نہیں کہا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک آرڈر قرآن کریم میں الگ سے نازل کیا، کئی جگہ پر، 2-3 جگہ کے پر تاکید کے ساتھ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کہو، یا ایھا النبی، او پروفیٹ، سے your daughters and believers women، آپ اپنی بیویوں کو کہو اور آپ اپنی بیٹیوں کو کہو اور مومنہ عورت سے کہو، کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ کرے، گھونگھٹ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہم یا آپ نہیں کہہ رہے۔ عبداللہ سالم یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، آپ کے جلسے کا کسی کمیٹی کا کوئی آدمی ہم کو لکھ کر نہیں دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قرآن کی آیت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ A prophet say to the believing women, daughters and your wives, cover up their face and cover up their whole body، کہ وہ اپنے پورے بدن کو، پوری شکل کو، پورے چہرے کو، بال کو ڈھانکے۔ قرآن کریم کی آیت۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا
یہ تو قرآن صرف آپ مسلمانوں کو آرڈر ہی آرڈر دیتا اور قرآن کا کوئی کام ہی نہیں آپ کا. کہیں کہتا ہے نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ، کہیں کہتا زکوٰۃ دو آتوا الزکوٰۃ، کہیں کہتا واتموا الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو، اور کہیں پہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، 30 دن کے روزے رکھو، پورے مہینے کے روزے رکھو، کتب علیکم الصیام. اور کہیں پر آپ کا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود حرام ہے اور تجارت بزنس کاروبار یہ جائز ہے، یہ کرو. آپ کا قرآن تو صرف عبادت کے بارے میں بولتا ہے، آپ کا قرآن تو صرف آرڈر ہی آرڈر دیتا ہے. اگر کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھے گا تو الجھ کر رہ جائے گا، آگے کیسے جائے گا وہ آدمی. آپ بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب یہ قرآن ہے، قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے. بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر میں ہوٹل کہاں ہے، لاج کہاں پر؟ سوال کرنے والا سوال کرتا کہ بتاؤ قرآن میں ہوٹل کہاں، ریسٹورنٹ کہاں ہے، کینٹین کہاں ہے قرآن میں؟ کہ پاگل آدمی، تم کو کینٹین کی سب کچھ مل جائے، غیر مسکونۃ فیہا. یہ کینٹین ہوٹل، جاؤ بنا اجازت کی ایسے گھر میں جو متعین نہیں ہے، ومتاع لکم فیہا، اور اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. ہوٹل ریسٹورنٹ میں تو یہی کرتے ہیں نا، کسی ایک آدمی کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، وہ عام پبلک کے لیے کیا جاتا. جاؤ پیسہ دو اپنا فائدہ حاصل کرو، آ جاؤ. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا اور کیا آپ کے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ قرآن میں تم کو کیا چاہیے یہ بتاؤ. بولا قرآن کریم کے اندر ہم کو درد ہوتا ہے نا، درد، ہم کو قرآن کریم میں درد کا علاج چاہیے. درد کا علاج، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، بازوؤں میں درد ہے. And we need the solution completely. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا سمادھان کیجیے آپ اپنے قرآن سے. کہ قرآن میں ہمیں زخم ہو گیا، ہمیں گولی لگی، زخم ہوا، آپ اس زخم سے ہم کیسے باہر آئے، اس درد کو ہم کیسے پہچانیں، اس میں انفیکشن ہو گیا ہم کیسے جانیں گے انفیکشن ہوا. بتاؤ آپ کے قرآن گائیڈ لائن کرتا ہے؟ کون بتائے گا کہ قرآن میں درد کا علاج کہاں پر ہے؟ لیکن ہے قرآن میں درد کا علاج بھی. درد کے علاج کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کے پیر میں ہاتھ میں درد ہوا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، دیکھا کہ زخم ہو گیا پورا تو ڈاکٹر اس کو دباتا ہے چاروں طرف سے، دیکھتا. آپ کو اگر زیادہ درد ہونے لگتا ہے تو آپ جھٹکتے ہیں اور چیختے ہیں کہ نہیں درد ہو رہا بہت، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ یا تو انجیکشن لکھے گا، یا ٹیبلٹ دے گا، یا کوئی اور بتی وغیرہ دے گا لگانے کے لیے، 3 چیز، اور ایک ڈیٹول وغیرہ دے دیتا، لیجیے لگائیے صاف ہو گیا. بھیا کیا گڑبڑ ہو رہا ہے، لیجیے صاف ہو گیا. لیکن اگر کسی آدمی کے درد کی جگہ میں احساس ہی نہ ہو، ایسے دباتا ہے کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ یہ درد، یہ جو کھال ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ جو ہڈی ہے، یہ بے جان ہو چکا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنا ہوگا، سرجری کرنا ہوگا، آپریشن کرنا ہوگا. اب ڈاکٹر سرجری کرتا ہے اور اس کھال کو، اس گوشت کو کاٹ کر آپریشن کر کے نکال دیتا. کینسر کا سب سے بہتر علاج کیا سمجھا جاتا؟ جہاں پر کینسر ہوتا ہے اگر ممکن ہوتا ہے تو اس جگہ کو کاٹ کر باڈی سے الگ کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ کینسر باڈی کے دوسرے حصے میں نہ پہنچ جائے. اس کو ہٹا کر دوسرا آرٹیفیشل لگایا جاتا، ایک مصنوعی چیز لگائی جاتی. ویسے ہی درد ہے، اگر کہیں پر زخم ہوتا ہے، اگر کہیں پر کوئی کھال جل جاتی ہے اور اس میں طاقت نہیں ہوتی تو پھر اس کھال کو کاٹ کر، اس گوشت کو کاٹ کر نکال کر پھینکتے ہیں. تب جا کر একটি ঘোষণা আপনারা যারা